الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. برادران اسلام، سامعین محترم، پردہ نشین اسلامی خواتین، عزیز بچوں، ہر عبادت اس ایک اللہ عز و جل کے لیے ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے. اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. ہر نعمت اسی کی جانب سے ہے. شکر ہم پر واجب ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو اس کے بعد اس کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رحمت للعالمین معلم کائنات بنا کر مبعوث فرمایا گیا، جنہوں نے اپنی امت کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے ڈرایا، اسلامی آداب اور اخلاق کی تعلیم دی، ہر نقصان دینے والی چیز سے دور رکھا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، اس حمد و صلات کے بعد آج جس موضوع پر ہمارے خطیب شیخ عزوز حفظہ اللہ نے خطبہ دیا وہ ہے انسان اپنی فکر خود کر لے، یا بعض اسلامی آداب، کوئی بھی ایک موضوع ہم کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ آج کے خطبہ جمعہ میں ان آداب کو ذکر کیا گیا ہے جو اسلام کی تعلیمات میں سے ہیں لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں، اور بعض ان چیزوں کو جو منع کیا گیا ہے ان کا ذکر بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا گیا ہے. محترم سامعین، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا سچا اچھا دین دیا، اسلام، کہ جس میں آداب ہیں، تعلیم ہے، اخلاق ہے. اگر ہم اسلام پر عمل کریں تو یقیناً اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی ملے گا. اسلام نے جن چیزوں سے روکا ہے، اگر اس سے مسلمان رک جائیں تو ان کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی. آج خاص طور سے بعض اہم آداب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے خطبے میں، جیسے یہ کہ انسان غیبت سے اپنے آپ کو بچائے، آخرت کی فکر کرے، اپنی فکر کرے. اسی طریقے سے
لوگوں کو عار دلانا، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ تیسری چیز کسی کے ٹوہ میں رہنا، تجسس کرنا، اسلام نے اس سے روکا ہے اور منع کیا ہے۔ اور یہ ہم جس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، مشاہدے میں ہے، جن سے اسلام نے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ اس کے باوجود ان چیزوں کا شکار ہے، ان چیزوں میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ ہر انسان کو اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو انسان اللہ سے ڈرے اور اپنی فکر کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ میں کیا لے کر جا رہا ہوں، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے میں کیا کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور ہر نفس یہ دیکھے کہ کل کے لیے، یعنی قیامت کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، کیا کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کو تمہارے سارے اعمال کی خبر ہے۔ تو آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنی فکر کرے، کیسے میں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤں، اللہ کی پکڑ سے بچاؤں، قبر کے عذاب سے کیسے میں بچ سکتا ہوں۔ یہ اپنے اندر فکر ہو، اللہ کا ڈر پیدا کر لے، عمل کرے، تو یقیناً اس کے لیے کامیابی ہے۔ اس کے بجائے لوگوں کی غیبتوں میں، لوگوں کی ٹوہ میں رہنا، آگ دلانا ایک دوسرے کو، تجسس اور ان کے پیچھے پڑنا، ان کی برائیوں کو معلوم کرنا، ان کی زندگیوں میں ٹال مٹول کرنا، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس سے دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اس میں سب سے بڑی چیز جو پہلے ذکر کی، غیبت۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک معاشرے کی پھیلتی بھی بیماری ہے، ماضی میں بھی، حال میں بھی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو غیبت سے، آمین۔ غیبت حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ کیا ہے غیبت؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بتایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرو جس کو وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ ہم کسی کے بارے میں ایسی بات کریں جو اس کو پسند نہ ہو، اگر وہ بات اس کے سامنے کی جائے تو وہ پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ بات ہو، تو پیچھے اس کے وہ بات کرنا یہ غیبت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا صحابہ نے، ہم جو اس کی برائی پیچھے کر رہے ہیں وہ اگر اس میں پائی جائے تو کیا تب بھی غیبت ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر وہ برائی اس کے اندر پایا جائے تبھی تو اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ ایک برائی انسان میں ہے، ایک عیب ہے، اس کا ذکر اس کے پیٹھ پیچھے کیا جا رہا ہے، یہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ برائی یا وہ عیب اس کی زندگی میں نہ ہو اور پیچھے اس کے بارے میں وہ بتایا جا رہا ہے تو تہمت لگانا، جس کو بہتان تراشی بھی کہتے ہیں ہم دوسری زبان دوسرے الفاظ، وہ بھی حرام ہے۔ یعنی پیچھے انسان کے اندر برائی ہو یا نہ ہو، پیچھے اس کا ذکر کرنا، اگر ہو تو کریں گے غیبت ہوگی، نہ ہو تو اس کے بارے میں برا بیان کریں گے تو یہ بہتان تراشی اسلام نے حرام قرار دیا ہے اس کو۔ اور آپ معلوم ہے، پھر اللہ جزائے خیر دے، آج آیت اور حدیثوں کی روشنی میں بھی اس کی وضاحت ہوئی ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی انسان، اللہ سوال دیکھیں، اللہ کا سوال، اللہ کہہ رہا ہے کیا تم میں سے کوئی انسان اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ اللہ نے جواب دی فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو پسند نہیں کرتے۔ غیبت سے روکا اللہ نے اور مثال دی، مردہ بھائی کا مردہ گوشت کھانا، زندہ نہیں، زندہ بھی انسان پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک انسان کا زندہ گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ نہیں پسند کرتا ہے۔ آدمی مر گیا، سڑ گیا، لاش اس کی پڑی ہوئی ہے، وہ گوشت اس کا کھانا کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی نہیں پسند کرتا ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا، اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ بھائی کا مردہ گوشت کھانا۔
جو ناپسند ہے سخت نفرت ہوتی ہے اس سے. آدمی سننا بھی گوارا نہیں کرتا کہ مردہ گوشت انسان کا. حلال جانوروں کا مردہ گوشت نہیں کھاتے ہیں. بکرا مردہ ہو کھائیں گے, جائز ہے. بکرے کا گوشت ملتا ہے کھاتے ہیں, ابھی جائیے دکان میں لگا ہوا لٹکے ہوئے ہیں. مرغی, اونٹ, گائے حلال ہے, لیکن مردہ گوشت حرام ہے, کوئی پسند نہیں کرتا ہے اسلام میں. انسان کا گوشت, مردہ گوشت, سڑا ہوا گلا ہوا, لا حول ولا قوت. یہ غیبت کی مثال اللہ تبارک و تعالی. لیکن افسوس, غیبت پر غیبت, غیبت پر غیبت, مسجد میں غیبت, مدرسے میں غیبت, گھروں میں غیبت. عورتیں آپس میں بیٹھتی ہیں, غیبتیں, اس کی غیبت, اس کی غیبت, فاطمہ کی, عائشہ کی, زینب کی, پتہ نہیں ساری پڑوسیوں کی غیبت, رشتہ داروں کی غیبت, بہو ساس کی غیبت. اور بیوی شوہر کی, آپ تعجب کریں گے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ نے قرآن میں میاں بیوی کو لباس کہا ہے ایک دوسرے کا. قرآن میں کیا کہا اللہ نے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تمہاری بیویاں تمہارا کپڑا ہے, تم ان کا کپڑا ہو. کپڑا کیا کرتا ہے؟ کپڑا کہا ہے. کپڑا کیا کرتا ہے؟ ابھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں, کپڑے نہ ہو تو ننگے, جسم کو ڈھانپتا ہے کپڑا, جسم سے چپکا ہوا رہتا ہے. میاں بیوی کی مثال دی گئی ہے. لیکن بیوی غیبت کرتی ہے شوہر کی, اپنے شوہر کی, جس کے ساتھ سوتی ہے, اٹھتی ہے, بیٹھتی ہے, کھاتی ہے, پیتی ہے. اور شوہر بیوی کی برائی کرتا ہے, غیبت ہے. شادی کے بعد کسی کی زندگی, بچی کی شادی کر دی جائے, اس کے بعد جو ہے شوہر کی غیبتیں اپنے گھر والوں کے سامنے, سہیلیوں کے سامنے, ان کے سامنے, ان کے سامنے, غیبت غیبت. انہوں ایسے ہیں, انہوں ویسے ہیں, انہوں یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, وہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کوئی انسان عیب سے پاک نہیں ہے, ہر انسان میں برائیاں عیب پائے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور ہے, کلکم خطاء وخیر الخطائین التوابون. تم سب زیادہ غلطیاں کرنے والے ہو, اور جب زیادہ غلطیاں سب کرنے والے ہیں تو اچھے کون ہیں؟ زیادہ توبہ کرنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, تو غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, عیوب سب میں پائے جاتے ہیں. بے عیب اللہ کی ذات ہے, ہم سب میں عیب ہے, لیکن ایک دوسرے کا عیب نکالنا لوگوں کے سامنے غیبت ہی حرام. اس سے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. دیکھیے مثال, شوہر کی برائی ہو رہی ہے, بیوی جو ہے شوہر, اللہ یہ کہ کچھ حالات ہیں جیسے قاضی کے سامنے فیصلہ لینے کے لیے, یا مفتی کے سامنے, جیسا کہ پیارے رسول کے سامنے بیویوں نے اپنے شوہروں کی شکایت کی ہے, ہمارے شوہر خرچ نہیں کرتے کہ ہم بغیر اجازت کے پیسہ لے سکتے وغیرہ. تو یہ جائز حالات ہیں, یہ الگ ہے. بات یہاں عام ہو رہی ہے, عمومی غیبت جو حلال نہیں ہے, جائز نہیں ہے, حرام غیبت اس کی ہو رہی ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے, نہ شوہر کی, نہ بیوی کی, نہ ساس کی. سب پہ عیوب ہے, پردہ ڈالنا چاہیے. نبی علیہ اسلامی تعلیمات ہے, اور اس سے دیکھیے کتنا فائدہ ہوتا ہے. پردے اگر ڈالے جائیں, عیب معلوم ہے, چھپا دیجیے. آپ نے دیکھا ہے, آپ لوگوں کے سامنے مت بیان کیجیے. آپ نے سنا ہے, آپ کی نظر پڑ گئی کسی کے عیب پر, کسی کی غلطی آپ کو معلوم ہو گئی, آپ پردہ فرمائیے. ستر پوشی, اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حدیث میں, من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جس نے اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپایا, اللہ اس کے عیب کو دنیا اور آخرت میں چھپائے گا. عیب سب کے پاس ہے. یہ معاشرہ, سوسائٹی ایک دوسرے کے, آج دیکھیے ایک 15واں دورہ علمی شروع ہوا ہے, مقدمہ ہوا آج دعوت سینٹر میں, اور اگلے جمعے کے بعد والے جمعے باقاعدہ اسلامی اخلاق کیا ہیں دورہ شروع ہونے جا رہا ہے. آپ کو ضرور تشریف لائیں. میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا ہوا. دیکھیے معاشرہ کتنا صالح تھا پہلے, سلف صالح. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب دور خلافت میں تھے, خلیفہ تھے, انہوں نے مدینہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کیا کیا؟ قاضی مقرر کیا, جج بھائی, کورٹ, تاکہ فیصلے کرے, لوگوں کے کیسز ہینڈل کرے. 1 سال کا گزر ہو گیا, کوئی کیس نہیں آیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے استعفیٰ دے دیا, کہا کہ ضرورت ہی نہیں ہے. ابو بکر صدیق کو لکھ کر دیا کہ میں جو ہے استعفیٰ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا, کیوں ہے عمر, کیا مشقت ہو رہی ہے, محنت, مشقت, تعب ہو رہا ہے اس مسئلے میں, لوگوں کے فیصلے کرنے میں؟ کہا نہیں, بات مشقت کی نہیں ہے اے خلیفہ, بات یہ ہے کہ 1 سال سے جو ہے میں اس گدی پر ہوں, قاضی بنا ہوں, ایک کیس میرے پاس نہیں آیا. یہ مومن قوم ہے, انہیں میری ضرورت نہیں, انہیں کسی قاضی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. 1 سال کوئی معاملہ نہیں.
کوئی جھگڑے نہیں، کوئی مسئلے مسائل نہیں. کیسے ایمان والے لوگ تھے، کیسے اللہ والے لوگ تھے، ایک دوسرے کے حقوق، ایک دوسرے کی عزتیں، ایک دوسرے کے خیال، آداب، اخلاق سب تھے ان کے پاس. لیکن افسوس آج ہمارے پاس نہیں ہے. غیبت برباد کر دیتی ہے معاشرے کو. غیبت بہت خطرناک بیماری ہے. غیبت سنتے، ہم نہیں سننا چاہ رہے تو سنا رہے ہیں. مجھے آپ کیوں سنو، روکو ان کا منہ، بولا نہیں کرنا غیبت، غیبت نہیں کرنا. اچھا غیبت تو غیبت علماء کو بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے. جس کو علماء دیکھیں غیبت کیا، غیبت کا مطلب کیا ہے؟ مردہ گوشت کھانا. حدیث قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. تو مردہ گوشت اپنے بھائی کا پسند ہے. غیبت کرنا مردہ گوشت کھانا ہے. علماء کی غیبت، امام کی غیبت، اہل خیر کی غیبت زہریلا مردہ گوشت. علماء کا فتویٰ ہے خالی مردہ گوشت نہیں، اس میں زہر بھی ملا ہوا ہے، وہ کھانا ہے. اللہ سے ڈریں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں. ہمارے سامنے کوئی غیبت کرتا ہے اس کو روک دیا جائے، نہیں کرنا. اگر آپ چاہتے ہیں غیبت کرنے کی، کیونکہ غیبت میں اصلاح نہیں ہے، افساد ہے. اگر میں آپ کے سامنے ایک تھرڈ پارٹی کی یا ایک تھرڈ پرسن کی، ایک تیسرے شخص کی برائی کر رہا ہوں، اس کا مطلب میں خیر خواہ نہیں ہوں، ویل وشر نہیں ہوں اس کا. اگر میرے دل میں یہ ہے کہ اس کی اصلاح ہو، وہ آدمی ٹھیک ہو، تو میں اس کو بتاؤں گا بھئی یہ آپ کے اندر برائی ہے، چھوڑ دیں آپ، یہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، سگریٹ نہیں پینا چاہیے، فلم نہیں دیکھنا چاہیے، یہ کہاں لڑکی کے ساتھ گھوم رہی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ لڑکی کو بھئی یہ ایسے. اصلاح ہے، لیکن پیچھے بولنے سے اصلاح ہوگی؟ نہیں ہوگا نا. کیا وہ آدمی اس برائی کو جو آپ نے دوسروں کے سامنے بیان کرتے پھرے آپ تو وہ چھوڑ دے گا؟ وہ نہیں چھوڑے گا. بلکہ آپ کو نہیں معلوم تھا اس کے بارے میں نے بتا دیا آپ کو، یا ایک مجمع میں نے بتا دیا، وہ جو ہے کسی اور کو بتائیں گے، آپ کسی اور، وہ کسی اور کو بتائیں گے، وہ کسی اور کو بتائیں گے. اس طریقے سے ایک آدمی کی بارے میں جو ہے برائی جو اس کی صرف میں نے دیکھی تھی یا میں جانتا تھا، پھیلے گی نہیں پھیلے گی، نقصان ہوگا نہیں ہوگا. پھر اس سے اگر کوئی فائدہ حاصل کیا جاتا تھا وہ بھی بند ہو جائے گا، کیونکہ اس کو پھیلا دیا گیا ہے اسے. اور نعوذ باللہ من ذلک یہ بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی سے روکنے کے لیے اس کی غیبت کر دو، اس کو برا بتا دو لوگوں کے سامنے، مسئلہ ختم ہے. اور میں نے اس سے پہلے بھی درس میں بتایا تھا، ترجمے میں یاد ہوگا. آپ ایک آدمی کے بارے میں نہیں جانتے، جیسے مثال میں ایسی زکریا صاحب ہے ایک نام، یا فاروق صاحب ہے ایسے. آپ جانتے ہیں فاروق صاحب؟ نہیں جانتے. عزیزی ہمیں نئے آئے فاروق صاحب، میں آپ کو بولوں لوگوں کو، ارے ایک نئے صاحب آئے ہیں فاروق صاحب، معلوم ہے؟ نہیں معلوم. کون فاروق صاحب؟ ارے مسجد میں آتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا. ابھی شفٹ ہوئے ہیں عزیزیہ، انڈیا سے آئے ہیں جدہ میں، وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، ایسے برائی میں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. آپ ملے نہیں، آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے ان کو، میں ان کی خوب غیبت آپ کے سامنے میں نے کر دی. اس کے بعد ہوگا کیا؟ جب آپ کی ملاقات اگر اس سے ہو، مسجد میں، محلے میں، ہوٹل میں، گھر میں، کہیں بھی کسی جگہ، آپ بولیں گے ارے یاسر صاحب نے بتایا تھا یہ فاروق صاحب یہ جھوٹے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، فلاں فلاں. وہ تصور لے کے آپ ان سے ملیں گے، آپ اچھا گمان نہیں کر کے رکھیں گے ان کے بارے میں. یہ برائی ہے، غیبت کا یہ نقصان کہ آدمی سے انسان دور ہوتا ہے، کنارہ کشی اختیار کرتا ہے اور فائدہ ختم ہو جاتا ہے، شر پھیل جاتا ہے. اسی لیے غیبت کو اسلام نے حرام قرار دیا، لہذا ایک دوسرے کی غیبت نہ کی جائے. الا یہ کہ میں نے کہا کچھ حالات ہیں جیسے کہ قاضی کے سامنے بیان کرنا، یا کسی کا حق ہے فتویٰ، جیسے دو آدمی ہیں، ایک آدمی کے پاس، ایک آدمی کا حق ایک آدمی کے پاس ہے، اس نے زمین اس کی چھین لی ہے اور وہ جا رہا ہے مفتی کے پاس یا قاضی کے پاس یا پولیس والے کے پاس کہ وہ اپنا حق مانگنے کے لیے، تو پیچھے برائی کر رہا ہے، وہ غیبت نہیں ہوگی. یا کسی کے شر سے بچنے کے لیے لوگوں کے سامنے اس کی برائی بتایا جائے کہ یہ آدمی کے اندر یہ پرابلم ہے، یہ شر ہے، اس سے بچنے کے لیے تو یہ حالات ہیں کچھ. اس پر چونکہ خطبے میں ذکر نہیں کیا ہے، لہٰذا میں اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ غیبت بہت بری چیز ہے، حرام کردہ چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کی گئی کہ نبی علیہ السلام ایک نوجوانوں کی جماعت کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، 15 نوجوان. اور عام طور پر نوجوان جب کھڑے رہتے ہیں یا بیٹھتے ہیں، جب نوجوان آپس میں ہنستے بولتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، ڈسکس ہوتی رہتی ہے مختلف میٹرز پہ. تو نبی علیہ السلام نے خاص طور سے 15 جب صحابہ کی نوجوانوں کی جماعت کو دیکھا، جن میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے، جو راوی ہیں واقعے کے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں نصیحت کی اور فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرنا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرنا، مسلمانوں کو عار نہیں دلانا. عار دلانا اس کو بتانا ارے تم کالی ماں کے بیٹے ہو، تم بنگالی ہو، تم فلاں ہو، ارے تم نارتھ کے ہو، تم ساؤتھ کے ہو، تم پاکستانی ہو، تم ہندوستانی ہو، تم
पैजामा पहनने वाले लोग, खट्टा खाने वाले लोग, बिरयानी खाने वाले लोग हैं, रोटी खाने वाले लोग, आग दिलाना किसी को नोट दिला, ये हराम है। इस्लाम जायज नहीं है किसी को आग दिलाना, क्योंकि सब क्या है आपस में, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हम सब क्या हैं, हम सबको जोड़ने वाली चीज है ला इलाहा इल्लल्लाह। बात खत्म है। मेरी आपकी जबान अलग है, मेरा आपका कपड़ा अलग है, मेरा आपका रहन सहन अलग है, लेकिन मेरा और आपका रब एक है, मेरा और आपका रसूल एक है, दीन एक है, कुरान है, और हम सबका टारगेट जन्नत है। मैं भी चाहता हूँ जन्नत में जाऊँ, आप भी चाहते हैं जन्नत में जाऊँ, मैं और आप दोनों जहन्नम से बचना चाहते हैं, तो बात खत्म है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान का भाई है, भाई का इस्लाम है, खत्म है बात। जैसे मेरा एक सगा भाई होता है, वैसे आप भी मेरे भाई हैं, मैं आपका भाई हूँ। ये कौन से भाई हैं? ये इख्वत इस्लाम भाई, ये जो है मुसलमान इस्लामी भाई, जिसको दीनी भाई कहते हैं। लिहाजा हम भाईचारगी को आगे बढ़ाएं। गीबत होने से ये उखुवत इस्लामियत खत्म होती है, भाईचारगी खत्म होगी, ये दीनी जो ताल्लुक है एक दूसरे से ये खत्म हो जाएगा। लिहाजा इस्लाम ने इससे मना किया। और नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस खतीब साहब ने बयान की, जिसमें नबी अलैहि सल्लल्लाहु ने सहाबा को मिसाल दी, एक उसकी गधे की जो मुर्दा गधे का गोश्त, क्या तुम खाओगे? सहाबा नहीं, हरगिज़ पसंद नहीं करते। अगर ये जिंदा भी होता तब भी हम इसका गोश्त खाना पसंद नहीं। हराम। तो कहा गीबत करने की मिसाल ऐसी है मुसलमान भाई की कि मुर्दा गोश्त खाने से इसको तुम नापसंद करते हो। तो इस तरीके से हदीसों में वही आई है। दूसरी चीज आग दिलाना है, ये भी हराम है इस्लाम में। एक दूसरे को इस सिलसिले में भी काफी काफी वाकयात है। जैसा कि किसी ने कहा था कि काली माँ के बेटे, तो नबी अलैहिस्सलाम सलाम नाराज हुए, आपको खबर मिली, आपने कहा कि इन्नका इब्राहुम फीका जाहिलिया, तुम ऐसे आदमी हो, ये जमाने जाहिलियत की चीज तुम्हारे अंदर पाई जाती है कि एक दूसरे को आग दिलाना, या तो उसके कबीले की वजह से, या तो उसकी अम्मा की वजह से, या वालिद की वजह से, या खानदान की वजह से, या उसके मुल्क की वजह से, या उसकी जॉब की वजह से, या किसी भी वजह से ऐब दिलाना। उसका हाइट कम है, या लंगड़ा है, लूढ़ा है, इस किस्म के अंधा है, उसके खिलकत को देखकर या उसकी बीमारियों को लेकर किसी भी चीज से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का आर न दिलाए, बल्कि एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे का अदब, एक दूसरे की इज्जत वाजिब है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें हैं, हज्जतुल विदा के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जैसे ये हुर्मत वाला महीना चल रहा है और ये मक्का मुकर्रमा और उसकी कुर्ब जमार हुर्मत वाली जगह है और हुर्मत वाले दिन है ये, उसी तरीके से एक दूसरे की इज्जत उछालना हराम है। एक दूसरे की बेइज्जती करना, एक दूसरे को आड़ दिलाना, एक दूसरे को बेइज्जत और दलील करना हराम है। नबी अलैहिस्सलाम ने बयान करना। इसी तरीके से तीसरी चीज जिसका जिक्र उस हदीस शरीफ में हुआ है, जो नौजवानों को नबी अलैहिस्सलाम ने नसीहत की और फरमाया कि तुम मुसलमानों के ऐबों के पीछे ला तत्तबिउ औरात अल-मुस्लिमीन, मुसलमानों के ऐब के पीछे मत भागो। क्या मतलब? जासूसी मत करो, टटोलना, टोह में लगना, जिसको फलसी उर्दू में कहते हैं जासूसी। इन्हें क्या करता, क्या नहीं करता, कहाँ जाता, कहाँ आता, ये बच्ची क्या करती, किससे मिलती, फोन में क्या है, मैसेजेस क्या आ रहे हैं, ये चेक करना। समझ रहे? चेक में क्या हूँ, वर्ड गलत है, तजस्सुस करना, जासूसी करना, टोह में लगना। औज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। औरतों में ये आदत है, मर्दों में भी है। औरतों में थोड़ा ज्यादा है, मर्दों में थोड़ा कम है, लेकिन ये बहुत बुरी खसलत है जिसको इस्लाम ने हराम करार दिया है, और ये मुआशरे को तबाह करती है, रब को नाराज करने वाली चीज। और इसका नुकसान इस हदीस में मैं भी सुनाऊंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया है। क्यों? आप अपनी फिक्र करें, लोगों के ऐब को क्यों तलाश कर रहे हैं आप? वो क्या करता है, क्या खाता है, किससे बात करता है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, इसको आप अल्लाह तबारक व तआला अलीम खबीर है ना। आप हिसाब लेंगे या अल्लाह हिसाब लेगा? उसका हिसाब कौन लेने वाला है? मेरा हिसाब अल्लाह लेगा, आपका हिसाब अल्लाह। मैं आपके पीछे पड़ा हुआ हूं, आप क्या करते हैं? लोगों की आदत होती है नौज़ुबिल्लाह पड़ोस में कौन क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, बच्ची जा रही है अकेली ट्यूशन जा रही है, किसके घर में जा रही है, किससे बात कर रही है, फोन पर जो है चैटिंग कर रही है, किससे कर रही है। आपको क्यों? अगर वो गलत कर रही है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका हिसाब लेने वाला। अगर वो अच्छा काम कर रही है, अल्लाह उसको बदला देने वाला। ना आप बदला देने वाले, ना आप सजा देने वाले। अल्लाह से डराइए जरूर, ठीक है। आपको पता चल गया अलग चीज है। मैंने कहा शुरू में, पता चल गया तो पर्दा कोशिश करना है, पता लगाना, पीछे रहना, ये खुतबे में बताया, ला तत्तबिउ औरात अल-मुस्लिमीन। मुसलमान सबके पास अपने ऐब होते हैं। हदीस में देखिए, अभी आगे आ रहा है इंशाअल्लाह, बल्कि पीर को आ रहा है, घर में दाखिल हो, इजाजत देने के आदाब, सलाम करने के, घर में जाने की, जब वहां एक हदीस में बताऊंगा। अभी पीर को बहुत जबरदस्त हदीस है, आप सब लोग तशरीफ लाइए, क्योंकि पीर के दिन जो हम वो अहकाम बयान करने जा रहे हैं कि किसी के घर में इजाजत लेकर कैसे जाए।
جائیں تو کیا کریں؟ پڑھیں. وہاں ایک حدیث میں بتاؤں گا انشاءاللہ پیر کے دن، ابھی ذکر کر دیتا ہوں اس کو، ایک حدیث کو، کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہے کہ گھر میں آپ کسی کے جائیں ملنے کے لیے تو دروازے کے کہاں ٹھہریں؟ آپ مین ڈور کے سامنے ٹھہریں یا کونے میں ٹھہریں؟ تو اسلامی ادب یہ ہے کہ آپ دائیں سائڈ یا لیفٹ سائڈ پر کونے میں ٹھہریں، تاکہ پردہ ہوا سے ہلے، کوئی چیز نظر نہ آ جائے کسی کا ہے بندہ. یا دروازہ کھولتے ہو سکتا سامنے مرد ہو، پیچھے عورت ہو، یا کوئی اس کی بہن ہو، بیٹی ہو، بغیر اس کے کوئی بھی عیب ظاہر ہو. اسی لیے اسلام نے منع کیا ہے دروازے کے منہ پر کھڑے رہنے سے. کیوں؟ تاکہ دیکھیں اسلامی کا تو اس کے بجائے یہ تو گھر پر جانے والے کے لیے کہا گیا. ایک آدمی جاتا نہیں بلکہ پتہ لگاتا ہے کیا کیا ہو رہا ہے لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کی زندگی. یہ عیب تلاش کرنا، ٹٹولنا، تجسس کرنا. اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تجسسوا، جاسوسی مت کیا کرو ایک دوسرے کی. اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، سنیے حدیث، اور واللہ ڈرانے والی حدیث ہے، کہ مسلمانوں کے عیب کے پیچھے مت پڑو، عیبوں کو مت تلاش کرو. اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، تو میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے لگ جائے گا اور اس کے گھر میں اس کو دلیل کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کے سامنے اس کو دلیل کر دے گا. کتنی خطرناک بات. لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے، خاص طور سے عورتیں، عام طور پر مرد، ہم سب اللہ سے ڈرے، ایک دوسرے کے عیبوں کے پیچھے مت جائیں. بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، شوہر ہیں، بھائی ہیں، سب کی اپنی زندگیاں ہیں، ان کو ان کی زندگیوں میں رہنے دیں. اگر آپ کوئی بھلا کام کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے، لیکن یہ برا کام نہ کیجیے کہ لوگوں کے عیبوں کو پتہ لگانے کی کوشش کریں، تلاش کریں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. جس کے خطیب صاحب بتا دیں آج کل جو ہے یہ اسمارٹ فون آ گیا، اس کے ذریعے بھی بہت ساری چیزیں پتہ لگائی جاتی ہیں، میسیجز کیا آ رہے ہیں کیا نہیں آ رہے ہیں. آپ دیکھا ذکیہ جو اس کو اسمارٹ فون کہتے ہیں اس عربی میں، تو ایسے فونوں کو استعمال کیا جاتا ہے، سم لیے جاتے ہیں، چیک کیا جاتا ہے کیا تصویریں کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، فلاں کیا ہے. یہ سب اعوذ باللہ من ذالک غلط چیزیں ہیں. تو ہمیں لگنا، عیب میں تجسس کرنا، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اس سے معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہیں. ایک برائی جو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا تھا، آپ نے پتہ لگایا، تلاش کیا اس کو، نعوذ باللہ من ذالک، جو کہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا ہے. آپ کی نظر میں وہ شخص برا، اس کے بعد آپ نے پتہ نہیں کن کن کو پہنچا دیا، کن کن تک بتا دیا، ان سب کی نظر میں وہ برا اور وہ بد ہو گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں جو ہے یہ چیز چونکہ حرام ہے، آپ تتبع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل کر دے گا. لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے. آدمی اپنے اندر جھانک لے، ہر انسان کے اندر برائیاں ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. معاشرے میں اصلاح کا معاملہ ہو، کیسے ہم اپنی سوسائٹی کو بہتر بنائیں گے، کیسے امن و امان کی زندگی ہوگی، پیسفل لائف لوگ گزاریں گے، لوگ گناہوں سے کیسے بچیں گے. آپ بتائیے، درس دیجیے، لوگوں کو دین کی تعلیم دیجیے، اللہ کا ڈر دلائیے، کتاب و سنت کی روشنی میں تبلیغ کیجیے علم حاصل کرنے کے بعد. لیکن اس کے بجائے معاشرے کو برباد کرنے والی چیزیں، غیبت، گو میں رکھنا، عار دلانا، عیب لگانا، عیبوں کے پیچھے بھاگنا، جاسوسی کرنا، ان سب چیزوں سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، لہذا انسان اس سے بچائے اپنے آپ کو، تو ایسی صورت میں معاشرہ خراب ہونے سے بچے گا. یہ معاشرے کی کچھ خطرناک بیماریاں جس کا ذکر آج کے خطبے میں کیا گیا ہے اور خلاصہ آپ کی خدمت میں کیا جا چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنے فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیبت، چغل خوری، توہ میں لگنا، تجسس وغیرہ، عار دلانا، ان عیوب سے اپنی زندگی کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغرب کی نماز کے بعد زبردست آیتیں ہیں انشاءاللہ. سورہ داریات کی آخری آیتیں تشریف لائیے، جانے سے پہلے کفارۃ المجلس پڑھ کر جائیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.